بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ قرآن کریم والفرقان حمید 28واں پارہ سورہ حشر، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر جان، ہر انسان یہ دیکھیں کہ اس نے آخرت کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، مرنے کے بعد جو اس کے معاملات ہیں اس کے لیے اس نے کتنی تیاری کی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت والے دن انسان کے بارے میں زمین گواہی دے گی، آسمان گواہی دیں گے، دن رات گواہی دیں گے، انسان کے اعضاء اس کے بارے میں گواہی دیں گے۔ اگر وہ متقی، نیک اور پرہیزگار ہوا تو اس کے حق کے اندر گواہی دیں گے، لیکن اگر انسان فاسق اور فاجر اور بدکار ہوا تو اس کے خلاف جو ہے وہ یہ چیزیں گواہی دیں گی۔ زمین تک یہ کہے گی کہ اس نے میرے اوپر بیٹھ کر شرک کیا تھا، زنا کیا، شراب پی، حرام کھایا۔ تو کل قیامت والے دن انسان کے بارے میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ گواہی دیں گی۔ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ سب سے پہلے اپنی زبان کو ہر طرح کے جھوٹ سے، چغلی سے، غیبت سے، فضول گوئی سے، الزام تراشی سے، بہتان سے اپنی زبان کو جو ہے وہ پاک اور صاف رکھیں، اور اللہ کے کلام قرآن پاک کی تلاوت کے اندر، حدیث پاک کے اندر، دینی علوم سیکھنے کے اندر، درود پاک کے اندر، استغفار کے اندر، یعنی نیک مشوروں کے اندر، نیک کاموں کے اندر انسان اپنی زبان کو استعمال میں لائیں، اور جو گناہ کے کام ہیں ان سے اپنی زبان کو محفوظ رکھیں۔ دوسرا کام متقی بندے کا یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو پاک رکھیں، اپنے دل کو ہر طرح کے حسد سے پاک رکھیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح کہ آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہیں۔ الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ تو اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پاکیزہ دل عطا فرمائے، اور ایسا دل عطا فرمائے کہ جو اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہوں، گناہوں سے اپنے دل کو محفوظ رکھیں۔ تیسری بات، متقی آدمی جو ہے ہمیشہ اپنے نگاہ کو جو ہے وہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ جو بندہ اپنے نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا، بد نگاہی کرتا ہے، میں نے حدیث پاک کے اندر پڑھا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے چہرے کا نور جو ہے اس کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ جو بندہ بد نگاہی سے بچنے، آج کے دور کے اندر یہ بہت بڑی بیماری بن چکی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بد نگاہی سے محفوظ فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مالا عینہ من الحرام، جس شخص نے اپنی آنکھ کو حرام سے بھرا، مالا اللہ یوم القیامت عینہ من النار، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ کو آگ سے بھر دے گا۔ آج دیکھیں ہیں 2-2 3-3 گھنٹے موبائلوں کے اوپر بد نگاہیاں ہو رہی ہیں، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنی فریشمنٹ کر رہے ہیں۔ انسان کی فریشمنٹ، بندہ مومن کی فریشمنٹ اللہ کے ذکر کے اندر ہے، اللہ کی یاد کے اندر ہے، درود پاک کے اندر ہے۔ اگر کچھ نہیں کرتا تو تھوڑی دیر آرام کر لیں، لیکن وہ اپنی ذہن کی تازگی اگر چاہتا ہے تو میں نے کئی مرتبہ ایک مثال دی ہے، کمپیوٹر لینے کے لیے جاتے ہیں، گاڑی لینے کے لیے جاتے ہیں تو ساتھ ہمیں کچھ ہدایات پکڑا دیتے ہیں، یہ کاپی ہے، اس کے اوپر یہ انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہیں، آپ اس کو فالو کریں، اگر آپ اس کے مطابق گاڑی چلائیں گے تو آپ کو یہ بینیفٹ ملیں گے۔ تو انسان کو جو ہے وہ اللہ نے بنایا ہے، انسان کو اللہ نے بنایا، ہمارے دل کو اللہ نے بنایا، ہمارے دماغ کو اللہ نے بنایا، ہماری آنکھوں کو اللہ نے بنایا، ہماری زبان کو اللہ نے بنایا، ہماری شرمگاہ کو
اللہ نے بنایا ہے، اور بنا کر اللہ تعالیٰ نے پھر بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک عطا فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ ان چیزوں کو ایسے استعمال کرنا ہے، میرے حکم کے مطابق استعمال کرو گے تو تمہارا ذہن بھی صحیح رہے گا، تمہاری زبان بھی صحیح رہے گی، تمہاری سوچ بھی پاکیزہ رہے گی، تمہارا دل جو ہے وہ بھی صحیح رہے گا۔ لیکن اگر اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے ہٹ کر آپ دماغ کو استعمال کر کے دیکھ لیں، آپ مینٹل ہاسپٹل کے اندر چلے جائیں، آپ کو زیادہ لوگ وہ وہاں پہ نظر آئیں گے جو کثرت کے ساتھ گناہوں کے اندر مبتلا ہونے والے ہوں گے، جو کثرت کے ساتھ لوگوں پر ظلم اور زیادتیاں کرنے والے ہوں گے، کہ جنہوں نے اپنے دماغ کو اللہ کے قانون سے ہٹ کے جو ہے وہ چلایا ہوگا۔ تو اسی طرح آپ جو ہے وہ باقی بیماریوں کو دیکھ لیں کہ جو بندہ متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی عمر کے اندر، صحت کے اندر، رزق کے اندر برکتیں عطا فرماتا ہے۔ مجھے باتوں سے بات یاد آ گئی کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ وقت کا بادشاہ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، کو کرامت دکھائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ سیب ہے، یہ سیب تو کھاؤ۔ آپ نے اس طرح ہاتھ بلند کیا، سیب ہاتھ میں آیا، آپ نے اس کو 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا اس جو ہے وہ مستعصم کو پکڑا دیا اور ایک اپنے پاس رکھا۔ جو اس کے ہاتھ میں گیا اس کے اندر کیڑے بھی تھے، بدبو بھی تھی، اور جو اس دیکھتے ہی اس کا جو ہے وہ ذائقہ جو تبدیل ہو گیا۔ تو جو غوث پاک کے ہاتھ میں سیب کا ٹکڑا تھا اس سے خوشبو بھی آ رہی تھی، وہ سفید بھی تھا، تر و تازہ بھی تھا۔ وہ کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کے پاس جو وہ صاف ستھرا سفید سیب ہے اور میرے پاس جو وہ گندا سا سیب آپ نے مجھے دے دیا۔ آپ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ پاکیزہ اور صاف ہی دیتا ہے۔ اب بندوں کے گناہ ہوتے ہیں کہ جو ان نعمتوں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر تو متقی ہوتا، ظلم نہ کرتا، زیادتی نہ کرتا، تو تیرے ہاتھ کا سیب بھی اسی طرح تر و تازہ ہی رہنا تھا۔ یہ تو ویسے انہوں نے ایک مثال سمجھا دی ہے کہ ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں اگر دولت ملے، نعمت ملے، علم ملے، اولاد ملے، اگر وہ متقی لوگوں کے گھروں کے اندر ہوتی ہے تو وہ ایک نعمت بن جاتی ہے۔ اگر وہ فاسق اور فاجر اور بدکار لوگوں کے ہاتھ میں اللہ کی نعمتیں آتی ہیں تو وہ چیزیں جو ہے وہ زہریلے اور زحمت بن جاتی ہیں اور ان کے اندر سے اللہ تعالیٰ برکتیں اٹھا لیتا ہے۔ خیر میں بات کر رہا تھا چوتھی بات، متقی آدمی ہمیشہ اپنے پیٹ کو حرام مال سے بچاتا ہے، حرام غذا سے بچاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا وقعت لقمۃ من الحرام فی بطن ابن آدم، جب ابن آدم کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے، لعنہ کل ملک فی الارض والسماء، تو زمین و آسمان کے تمام فرشتے اس بندے کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، ما دامت تلک اللقمۃ فی بطنہ، جب تک یہ لقمہ اس بندے کے پیٹ میں ہوتا ہے، وَإِمَّا تَعَلَىٰ تِلْكَ الْحَالَةِ، اگر اسی حالت میں وہ فوت ہو جائے، فَمَأْوَاهُ جہنم، تو اس بندے کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کے اندر ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے کاروبار کتنے صاف ہیں، آج ہم دیکھیں کہ رشوت ہے، سود ہے اور کیا کیا چیزیں، بس یہ ہے کہ مال آنا چاہیے، یہ نہیں پتا کہ کہاں سے آنا چاہیے، اس کی حلت کیا ہے، اس کی حرمت کیا ہے، اس کے اوپر میں انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں حرام غذا سے، حرام لقمے سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اسی طرح چھٹی بات یہ ہے کہ انسان کے قدم جو ہیں وہ کبھی برائی کی طرف چل کر نہ جائیں، جب بھی وہ جائے اللہ کے دین کی طرف جائے، اسی طرح نماز کے لیے جائے، مسجد میں جائے، مدرسے میں جائے، اپنے عزیز و اقارب میں جائے تو نیک نیت لے کر جائے، اپنے تجارت کے لیے جائے تو وہ بھی نیک نیت لے کر جائے، تو وہ تجارت کرنا وہ بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا التاجر الامین، جو سچا اور امانت دار تاجر ہوتا ہے کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بٹھائے گا، وہ انبیاء علیہ السلام کی صف کے اندر ہوگا۔ اور التاجر الامین، کہ جو تاجر ہو، امین ہو، الکاسب حبیب اللہ، اور ہاتھ سے کمائی کرنے والا ہو، وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ کا یار ہوتا ہے، اللہ کا حبیب ہوتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے۔ اب یار کے لفظ کاٹ لے، یہ سمجھ لے کہ اللہ کے نیک بندوں میں سے وہ ہوتا ہے۔
اسی طرح آخری بات یہ ہے کہ انسان جو بھی عبادت کرے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، صرف اور صرف اللہ کے رضا کے لیے کرے، دنیا سے کوئی غرض ہے، کوئی لالچ، کوئی طمع دنیا سے اپنے دل کے اندر نہ رکھیں، اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، دعا کریں اللہ تعالیٰ میں اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والآخرۃ عند ربک للمتقین، آخرت تیرے رب کے پاس متقین کے لیے ہے، ان المتقین فی مقام امین، بے شک جو متقی لوگ ہیں کل قیامت والے دن امن والی جگہ کے اندر ہوں گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے دو جنتیں تیار کی ہیں۔ اِذَا شَعَرَّ جَسَدُ الْعَبْدِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جب کوئی بندہ اللہ کے خوف سے کانپتا ہے، اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑتا ہے تو تحاطت عنہ ذنوبہ، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے جسم سے سارے گناہ ایسے جھاڑ دیتا ہے، کما یتحاط الشجرۃ ورقھا، جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جو ہے وہ جھڑ جاتے ہیں۔ دعا اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول